السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے، سود دینے، سودی گواہ بننے، سودی معاملات میں معاون بننے، مددگار بننے، یہ تمام کام کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ روایت کا خلاصہ یہی بتلاتا ہے کہ جو لوگ براہ راست سودی معاملہ کرنے والے ہیں وہ تو غلط ہی ہیں، اور جو معاون و مددگار بننے والے ہیں ان سے بھی دور رہنا ہے، اور وہ بھی غلط ہیں اور ان کا کام غلط ہے۔ پہلی بات تو سیدھی سیدھی ہے کہ براہ راست جو سودی معاملہ ہے وہ تو ناجائز اور حرام ہے، اللہ نے حرام فرمایا ہے۔ اور دوسرا جو معاون و مددگار بننے کا معاملہ ہے، گواہ بننے کا معاملہ ہے، وہ معاونت کا معاملہ ہے، یعنی وہ حوصلہ شکنی اور حوصلہ افزائی والا معاملہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اس معاملے میں گواہ بننے کی وجہ سے وہ اور مزید غلط معاملوں میں پڑنے لگے اور مزید سود کے اندر اور وہ ملوث ہو جائے۔ تو دوسری جہت حدیث کی یہی بتلاتی ہے کہ حوصلہ شکنی ہونی چاہیے سودی معاملات کرنے والوں کی، سودی لین دین کرنے والوں سے۔ اب آج کے اس ویڈیو میں ہمارا ٹاپک، بلکہ ہمارے سے جو سوال ہوا ہے وہ یہ ہے کہ سود خور جو سود کا معاملہ کرتے ہیں ان کی دعوت میں شرکت کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے۔ جیسا ابھی بتلایا گیا محترم ناظرین کہ سودی معاملہ کرنے والے، جو براہ راست معاملہ کرنے والے ہیں، اور جو سود میں معاون بننے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس کا مطلب یہی ہے اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ سودی معاملے کرنے والوں کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، حوصلہ افزائی نہ ہو۔ اب اگر جو لوگ مقتدر قسم کے ہیں، بڑے اور اعلیٰ مرتبے والے ہیں، تو اگر وہ لوگ اس طرح کے معاملے کرنے والوں کی دعوت میں شرکت کریں گے تو اس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، وہ انکریج ہوں گے اور وہ غلط کام میں لگیں گے، بجائے اس کے اگر وہ لوگ بڑے لوگ ان کی دعوت میں شرکت نہیں کریں گے تو پھر وہ اس سے حوصلہ شکنی ان کی ہوگی اور وہ اس چیز کو برا سمجھیں گے اور دور ہٹنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ تو عام بڑے لوگوں کی بات ہو گئی۔ اب وہ جو عام لوگ ہیں اور عام مسلمان ہیں، ایسے مسلمان کو جو سودی معاملہ کرنے والے ہیں، سود خوری کرنے والے ہیں، ان کی دعوت میں شرکت کرنے کے سلسلے میں فقہا نے تفصیل کی ہے، ان کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یعنی اگر جو سود خوری کا معاملہ کرنے والا ہے اور سود خور ہے، تو اگر وہ دعوت کرتا ہے اور یہ بات کلیئر طور پر معلوم ہے کہ وہ بالکل حرام آمدنی سے، سود کی آمدنی سے دعوت کر رہا ہے، تو ایسی دعوت قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر یہ بات پتہ چلی، اگرچہ وہ معاملہ سودی معاملات کرنے والا ہے اور سود کا معاملہ کرنے والا ہے، سود خور ہے، لیکن دعوت وہ حلال آمدنی سے کر رہا ہے، تو پھر اس کی دعوت میں شرکت کرنا جائز ہے۔ یہ عام مسلمانوں کے لیے ہے۔ اب مسئلہ اصل میں یہاں پر آ کر اٹکتا ہے اور یہ پوائنٹ پر ہم پہنچ کر تشویش میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جہاں پر یہ بات پتہ نہیں چلتی ہے وہ کس پیسے سے دعوت کر رہا ہے۔ اب یہ حلال سے کر رہا ہے یا حرام سے کر رہا ہے، بات کوئی کلیئر نہیں ہے۔ تو اب وہاں پر علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ معلوم کیا جائے گا یا یہ پتہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کی آمدنی کا اکثر ذریعہ کون سا ہے۔ اگر اس کی آمدنی اکثر جو ہے حرام ہے تو پھر اس کی دعوت میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر وہ سود خور کی آمدنی اکثر حلال ہے، کچھ سودی کاروبار بھی کرتا ہے اور سود خور بھی ہے، تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ وہ حلال مال سے دعوت کر رہا ہے اور اس کی دعوت میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اب بات صرف دعوت کی نہیں ہوتی، ایک اور مسئلے کو یہاں پر سمجھ لینا چاہیے کہ بات صرف دعوت کی نہیں ہوتی۔ دعوت کا تعلق تعلقات سے ہوتا ہے، ریلیشن شپ سے ہوتا ہے۔ لوگ تعلقات کی بنیاد پر ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، اپنی عزیز و اقارب کو بلاتے ہیں اور اسی طرح دوستوں کو بھی بلاتے ہیں، تو یہ معاملہ تعلقات کا ہوتا ہے۔ تو اب جو سودی معاملہ کرنے والے ہیں، بالکل یہ حرام معاملہ ہے، تو اس طرح کرنے والوں سے کس طرح کنارہ کشی اختیار کی جائے، کس درجے میں کنارہ کشی اختیار کی جائے، تو اس سلسلے میں اصل بات یہ ہے کہ یہ سوال جو ہے مصلحت پر مبنی ہے کہ کیسا موقع ہے، کس طرح سے اس کو ہینڈل کیا جائے، تو پھر وہ اس چیز سے دور ہو سکتا ہے یا ہم اس کو بچا سکتے ہیں۔ اگر یہ بات تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم کافر اور مشرک سے اور کسی ہر قسم کے غیر مسلم سے بھی تعلقات رکھتے ہیں، تو ہونا بھی چاہیے ہر آس پاس میں رہتے ہوئے سب سے۔ لیکن اگر جو لوگ سود کا معاملات کرنے والے ہیں، تو ایک صورت یہ ہے کہ ہم سود خور سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لیں، اور ایک صورت یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ رہیں اور کوشش کریں کہ ان کے تعلق رکھتے ہوئے ہم ان کے کاموں سے متاثر نہ ہوں، یعنی ان کے اثرات کو قبول کرنے سے بچیں اور ان کی اصلاح کی امید رکھتے ہوئے ان سے تعلقات رکھنے کی گنجائش ہے، بلکہ ان سے تعلقات رکھنا بہتر ہے۔ وقتاً فوقتاً ان کو موقع کے حساب سے ان کو بچانے کی اور اس سے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر اس طرح نہیں ہے بلکہ الٹا ہمارے متاثر ہونے کا اندیشہ ہو رہا ہے کہ ہم بھی کسی سودی معاملے میں، کسی سودی اسکیم کے اندر ملوث ہو جائیں گے، تو پھر ان سے دور رہنا ہوگا،
کیونکہ پوری صحبت کا فائدہ تو نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہمیں اپنا اٹھانا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔